پہلی آئینی عدالت کے سربراہ محترم چیف جسٹس امین الدین صاحب صدرات وزاری سے حلف لے رہے تھے. میرے ساتھ سپریم کورٹ بار اسٹوڈنٹ کے سابق صدر محترم عابد زبیری صاحب ہیں. شکریہ عابد زبیری صاحب. زبیری صاحب پہلے تو یہ بتائیے زبیری صاحب براہ راست کہ آپ کی جو جیسے ہائی کورٹ کی ہوتی تھی ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہلاتی تھی, تو اب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہے, تو آئینی عدالت کی جو ہے بار بھی الگ ہوگی یعنی یا کچھ ہوگی, یا ابھی اس کے لیے کوئی ترمیم لانی پڑے گی کیا؟ جی اس کے لیے بھی کوئی ترمیم کر لے. اب تو ان کے گھر کی وہ چیز ہے, ان کے لیے کیا مشکل ہے, کوئی جو ترمیم کرنا چاہے وہ کر لیں, اس میں بھی ترمیم کر لیں کہ جی ہوگی, یا بار کاؤنسل ایکٹ کے اندر ترمیم کر لیں اب ہوگی. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ بے شک سپریم کورٹ ہے, لیکن وہ ایک امینڈمنٹ چیف جسٹس صاحب کے لیے ہوئی ہے. جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, وہ اپنے ٹینیور میں چیف جسٹس آف پاکستان ہی کرائیں گے. تو چیف جسٹس پاکستان ہے اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے, تو پتہ نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا صرف سپریم کورٹ رہ گیا, لیکن پاکستان کا لفظ تو نکال دیا گیا اس کے اندر سے. سپریم کورٹ تو ویسے بھی اب ماتحت عدالت ہو گئی ہے فیڈرل کورٹ کی, کیونکہ اس کی ججمنٹس بائنڈنگ ہو گیا, اور ان کے جتنے پریسیڈنٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ فیڈرل کورٹ پہ بائنڈنگ, یعنی پچھلے 75 سال کا جو ہمارا سارا جورسپروڈنس ہے وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے ان پہ فیڈرل کورٹ پہ. تو یہ اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب نہیں مطلب یہ کہ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ والے جو ہمارے وزیر قانون نے کہا کہ جسٹس یا سید تو رہیں گے چیف جسٹس جب تک ان کی مدت ہے, وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو پھر نیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا آئے گا. جی وہ چیف جسٹس جو نیا سپریم کورٹ کا آئے گا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کہلائیں گے, اور وہ صرف چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ ہوں گے, چیف جسٹس آف پاکستان. اگر یہ دیکھیے چیف جسٹس یحییٰ جو ہے وہ آئی تھنک 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے, اور ان کو مدت ملی ہے 3 سال کی. جب جو نیا چیف جسٹس ان کی جگہ اپوائنٹ ہوگا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے, اور چیف جسٹس سپریم کورٹ وہ ماتحت ہوں گے اس سے چیف جسٹس ان سے جسٹس امین الدین سے, کیونکہ یہ ان کی مدت ملازمت جو ہے 3 سال کے لیے ہے, اور یہ ویسے ان کی 65 سال ہو رہی تھی جس پہ ریٹائر ہو رہے تھے یہ آئی تھنک 30 نومبر کو. زبیری صاحب ایک بڑا ہم لوگ بھی بڑے میڈیا والے بھی, حالانکہ ہمیں اپنی گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے, یہ ججز پہ یہ تانا دیا کرتے تھے کہ جناب اگر ایسا ہے تو مستعفی کیوں نہیں ہوتے. لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب ان کے جو پرٹس ہیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی جو پینشن ہے, میں نے دیکھا تھا بیچارے جسٹس سجاد علی شاہ کراچی میں تھے اور چودھری صاحب کے عطاب کا شکار تھے, کافی عرصے بعد ان کی پینشن بند تھی, بڑے برے حال میں تھے. باقی جو ان کا جو بھی ہو سجاد علی شاہ, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب جو جیسے اطہر من اللہ صاحب اور ان لوگوں نے ریزائن کر دیا ہے, جب یہ ریزائن دیتے ہیں تو ریزائن دینے کے بعد کچھ لوگ اس لیے ریزائن نہیں دیتے کہ بھائی وہ جو ہمیں پینشن نہیں ملے گی, ہمیں باقی مراعات نہیں ملیں گی, کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا اس طرح نہیں ہوتا, ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. ان کو بیسکلی رولز ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ میں 5 سال اگر وہ سرو کریں ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ تو پھر ان کو فل پینشن کا ہوتا ہے, ورنہ ان کی جتنے پیریڈ ہائی کورٹ میں رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو اس نے ہائی کورٹ کے جج اگر 5 سال رہے تو ان کو فل پینشن. سپریم کورٹ میں اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کو ان کو پینشن اپنی فل پینشن ملے گی جو ان کے جو انڈر دی رولز اور ریگولیشنز وہ انٹائٹلڈ ہیں, تو اس کا ایشو نہیں ہے. سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا یہ کیا بات ہے عابد زبیری صاحب؟ آپ نے چودھری کورٹیں بنانے میں بھی آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ہمارے چودھری اعتراض حسن, ہمارے منیر ملک, ہمارے سب دوست ہیں, علی احمد کرد اور حامد خان بڑے سرخیل تھے بڑے, اور ہم لوگوں نے بڑے ان کو سرخ ہرے سب طرح کے سلام پیش کیے, اور کچھ ہی نہیں عرصہ گزرا تھا کہ اس کے بعد ہمارے چودھری اعتراض امیر سب ایک چودھری کورٹوں کے خلاف ہو گئے. لیکن اس سے بڑی کہتے ہیں جی تاریخ میں کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں چلی. اب تو غالب میں جو 27ویں اور 26ویں ترمیم آئی ہیں غالباً اس سے بڑی ترامیم بھی شاید پاس میں نہیں آئی ہوں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی باریں جو ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور کل مال روڈ پہ نکلے تو غالباً چند سو لوگ بھی نہیں تھے؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت دیکھیے اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے جن کے خلاف ہوتی انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ وہ کیا تھا. اس میں پھر آپ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے بھی ان وکلا کا ساتھ دیا تھا اس موومنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ چیز اس میں مسنگ ہے, کیونکہ یہاں وہی دونوں جماعتیں جو ہیں خاص طور پہ وہی امینڈمنٹس کروا رہی ہیں. انہوں نے اپنی جو میثاق جمہوریت کیا تھا اس کے تحت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے سپریم کورٹ کو بالکل مرحوم کر دیا, میں نے ختم کر دیا سپریم کورٹ کے ایز اے اسٹیٹس ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ. ان سے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن چھین لی گئی ہے, وہ ایک نئی کورٹ میں دے دی گئی ہے. اور پھر وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں کہ جو آج کل بار ایسوسیشن بار کاؤنسل, پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو وکلا اس وقت پاور میں ہیں
وہ الائڈ ہیں حکومت، کیونکہ انہی کے لیڈر ہیں جی یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اس وقت فیڈرل لا منسٹر ہیں. تو آپ دیکھیے، اور پھر ساری ان کی مراحت دینا، لوگوں کو نوکریاں دینا ایز اسسٹنٹ اے جی ڈپارٹمنٹ میں، اٹارنی جنرل ڈپارٹمنٹ میں، اور مختلف ٹرائبونلز اور یہ سارا. تو یہ وکلا جو ہے اس طرح سے بالکل ڈیوائڈ ہے. لیکن میں آپ سے ابھی بھی کہتا ہوں، اکثر وکلا جو ہیں، اکثریت وکلا کی، وہ پھر بھی ان آئینی ترامیم کے خلاف ہے. آپ نے پاکستان بار کاؤنسل کا ریزولوشن دیکھا، سکھر کا بہت بڑا کنونشن دیکھا، کراچی بار بھی کرنے لگی ہے. تو سندھ کے وکلا دیکھیے، زیادہ تر جو وکلا جو اس میں متحرک ہیں، وہ سپریم کورٹ کے لائرز ہی نہیں ہیں، وہ ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے لائرز ہیں، لیکن وہ آئین و قانون کے لیے کھڑے ہیں. اور وہ ان وکلا کا ساتھ دے رہے ہیں جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک بالکل ڈیوائڈ ہے، ایک وہ ہے وکلا ہیں جو کھڑے ہوئے، ایک ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ اس ترمیم کے ساتھ الائڈ ہے، لیکن اس وقت وہ پاور میں ہے، اور ان کے ساتھ پاور کے ساتھ ان کے پاس بروٹ اسٹیٹ فورس بھی ان کے ساتھ ہے. تو وکلا پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا رول آف لا میں ہے، یعنی آئین و قانون کی پاسداری میں، نہ کہ اس کو آپ نے ایک پورے ڈپارٹمنٹ آف دی انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو جوڈیشری کا، تو اس کو کھاڑ پچھاڑ کے بالکل ختم کر دیا، ایک اپنا کوڈ بنا لیا جس کے اندر اپنے من پسند ججوں کو آپ نے اپوائنٹ کیا. اسی من پسند کہہ رہا ہوں، بے شک وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، لیکن اس میں صرف ایگزیکٹو نے اپوائنٹ کیا، اس میں جوڈیشری کا کوئی دخل ہی نہیں تھا ان کے اپوائنٹمنٹ ٹو دس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. جو ایک بیسک لڑائی تھی، ہمیشہ رہی ہے، جو الجہاد کے ٹرسٹ میں 1996 میں سیٹل ہوئی تھی، کہ اس زمانے بھی ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا. آپ کو پتا ہے 1973 یا اس سے پہلے اس میں یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس. اب چیف کنسلٹیشن کہتے تھے جی پوچھ لیا جج، اب جو مرضی میری ہوگی. لیکن 1996 میں ججمنٹ آئی کہ کنسلٹیشن مینٹ میننگ فل کنسلٹیشن، اگر چیف جسٹس کو ریکمینڈ کرے گا، اس کو آپ اس طرح سے ٹال نہیں سکتے. اس کو پھر انہوں نے 18ویں اور 19ویں ترمیم میں وہ کرا، کہتے ہیں جی 19ویں ترمیم زبردستی کرائی گئی تھی، جو بھی تھا. میں کہتا ہوں بیلنس ہونا چاہیے تھا، ایک پہلے بیلنس ادھر تھا، اب تو بیلنس ٹوٹلی ون سائڈ ہو گیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو اپوائنٹ کرتا ہے اب ججز، جو آگے بھی کرے گا اس فیڈرل کورٹ میں اس اپوائنٹمنٹس کے بعد، اس کے اندر بھی اکثریت ایگزیکٹو کی ہے. تو ایگزیکٹو اپنی مرضی سے ججز، پھر آپ بتائیے، اور وہی سب سے بڑے لٹیگنٹس ہوتے ہیں، انہی کے خلاف سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز. تو آپ پھر کس طرح سے آپ انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایکشن کو یہ کورٹ جو ہے وہ جوڈیشلی ریویو کرے؟ اللہ کرے وہ کریں، کیونکہ دیکھیے ابھی آپ حلف سنا رہے تھے، انہوں نے حلف لیا ہے ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اب وہ کہیں گے اچھا، ہم نے آخری تو اگر حلف میں لیا ہے پوچھوں 27 زبیری صاحب، کیا آئینی عدالت کو 26ویں ترمیم کو تو چیلنج کیا گیا ہو، اس کو بھی کہیں چیلنج کیا گیا ہے، لیکن آئینی عدالت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے ابھی انہوں نے آج تو لاہور میں، تو میں سنا ہے آج نوٹس ہوئے ہیں، اس پہ کوئی پٹیشن 27ویں ترمیم کو چیلنج ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کا تو آج میں نے سنا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک امینڈمنٹ انہوں نے 239 جو ہے، جو امینڈمنٹ کا اختیار دیتا ہے پارلیمان کو، اس کے اندر بھی ترمیم کی ہے کلاس 5 میں. اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ترمیم آپ کسی عدالت پہ کسی گراؤنڈ پہ چیلنج نہیں کر سکتے. اوکے. لیکن کورٹس نے لیکن پچھلے زمانے میں اس طرح کی یہ چیز پہلے بھی موجود تھی. اس پہ کورٹس نے کہا تھا اگر آپ بیسک ڈھانچہ جو ہوتا ہے آئین کا، اس کے متضادن کوئی آپ ترمیم کریں گے، اس کو آپ بے شک چیلنج کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ آئینی عدالت میں 27 جو اس سے کریٹ ہوئی ہے، تو وہ کیا کہہ سکتی ہے کہ جی ہماری کریشن ہی غلط ہے. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، عابد زبیری صاحب، سابق صدر اور غالباً آخری سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، عابد زبیری میرے ساتھ تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جب سپریم کورٹ رہے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گا، تو پھر یقیناً اس کی بار بھی نہیں رہے گی.